الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، آج زندگی میں اور دنیا میں اختلاف ہی اختلاف ہے. شاید ہی کوئی ایسی چیز ہو اور کوئی ایسا دعویٰ ہو کہ ہر ادارے کی طرف سے اور ہر گروہ کی طرف سے اور ہر طرف سے اس کی تائید ہوتی ہو، بلکہ اختلاف ہو اور رائے مختلف ہوگی. لیکن دنیا میں ایک ایسا متفقہ معاملہ ہے جس کی تائید ہر طرف سے ہے اور ہر مجلس میں ہے اور ہر ملک میں ہے اور زندگی کے ہر گوشے میں اس پہ آواز ہے اور ہر تحریر میں اس کی آواز آتی ہے اور ہر طرف اس دعوے کی اور اس بات کی تائید ملتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج دنیا میں عالمگیر فساد ہے. آج دنیا میں انتہائی بگاڑ ہے. آپ دنیا کے ترقی یافتہ جو مادی لحاظ سے نقطہ عروج پر ہیں، تو وہاں کی مجالس میں اور وہاں کی تحریروں میں اور وہاں کے اعلام اور ذرائع ابلاغ میں بھی آپ کو بگاڑ کی خبریں ملیں. دنیا کے بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک کے ایوانوں کے اندر بھی آپ کو بگاڑ کی خبر ملے گی. یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ ساری دنیا کا اس پر اتفاق ہے کہ دنیا میں اس وقت بگاڑ ہے. حالانکہ انسان پہلے سفر کیا کرتا تھا قدموں پہ، اور پھر یہ بیل گاڑیوں پہ آیا، اور پھر اس کی رفتار اور بڑھی اور اس کے پاس موٹریں اور کاریں آئی، اور اب یہ ہے کہ اب یہ فضاؤں میں اڑنے لگا ہے. اس کی رفتار تو بہت تیز ہو گئی، لیکن اس سے بگاڑ نہیں ختم ہوا، بگاڑ بڑھتا چلا گیا. اس سے تعمیر کم ہوئی، تخریب زیادہ ہوئی. انسانوں کی زندگیوں میں اور قومی اور معاشرے اور سوسائٹی میں ہر طرف بگاڑ ہے. اور اللہ کریم بتا رہا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ جو تمہیں خشکی اور تری میں بگاڑ نظر آ رہا ہے، یہ اس کا سبب انسانوں کے اعمال ہے. یہ جو تمہیں ہر طرف ناانصافی نظر آ رہی ہے اور فساد نظر آ رہا ہے اور بگاڑ ہر طرف ہے، بما کسبت ایدی الناس، یہ انسانوں کے اعمال کی وجہ سے. اس کے اعمال کا سبب ہے کہ یہ آج آپ کو ہر طرف بگاڑ اور فساد نظر آ رہا ہے. اب منزل غلط ہو جائے اور علم غلط ہو جائے تو رفتار کتنی ہی تیز کیوں نہ ہو جائے تو بگاڑ بڑھے گا. میں عرض کر رہا ہوں انسان کی آج رفتار تو بڑھ گئی اور ذرائع ابلاغ اور رابطوں کی شکلیں غیر معمولی ہو گئیں. 50-60 سال پہلے انسان نے تصور نہیں کیا تھا کہ وہ ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم میں ایک ایسے آلے سے گفتگو کرے گا کہ آواز بھی پہنچائے گا، تصویر بھی پہنچائے گا. رابطے بھی آسان ہو گئے، سفر بھی آسان ہو گئے، وسائل حاصل کرنا پہنچنا بھی آسان ہو گیا.
لیکن کیا انسان کو سلامتی بھی مل گئی؟ اس کے حالات بھی درست ہو گئے؟ اگر دیکھا جائے تو آج دنیا میں امیر غریب کے پاس زندگی کی چیزیں تو بڑھ گئی. اگر غریب سے غریب تر آدمی کو دیکھیے کہ پچھلے 30 سالوں میں اس کے گھر کے اندر بھی سامان بڑھ گیا. اس کے پاس چھت نہیں تھا، چادریں آ گئی تھیں، اور اب تو لنٹر ہو گیا. پہلے کئی دنوں کے بعد کھانا ملتا، اب روز کھانے پہ کئی کئی ڈشیں ہوتی ہیں. امیر غریب کی زندگی میں پچھلے 30-40 سالوں میں چیزیں بڑھ گئی. وسائل بڑھ گئے، پیسہ بڑھ گیا. لیکن سچ بتائیے کہ آیا ان کی زندگی کوالٹی بھی اچھی ہوئی کہ سکون بہت ہو گیا؟ ان کے گھروں میں محبتیں بہت بڑھ گئیں، خاندان میں ایثار احسان کے اخلاق بہت بڑھ گئے، بازاروں میں سچائی اور دیانت بہت آ گئی، اولادیں ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئی، میاں بیوی کا رشتہ، محبت کی مٹھاس. کیا زندگی کوالٹی بھی بڑھ گئی؟ تو نظر آئے گا ظہر الفساد فی البر والبحر، بگاڑ ہے. جھونپڑی سے لے کر کوٹھی تک، ترقی پذیر دنیا سے لے کر ترقی یافتہ دنیا تک، ہر طرف بگاڑ. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. لیکن چونکہ یہ علم نہ رہا، یہ منزل نہ رہی کہ اس دنیا کی سعادت اور ہلاکت کا تعلق اس انسان سے، اس دنیا کی صلاح اور بگاڑ کا تعلق اس انسان سے ہے. یہ علم نہ رہا، یہ سوچ ختم ہو گئی، یہ فکر ختم ہو گئی. ہر آدمی یہ چاہتا ہے گھر اچھا بن جائے، کوئی یہ نہیں سوچتا کہ میرے بچے بھی اچھے بن جائیں. تو اچھے گھروں میں بگڑے انسانوں کی زندگی تو اچھی نہیں ہو سکتی. شاندار عمارت ہو اور دنیا کی جدید مشینری ہو، لیکن وہاں کا ڈاکٹر دیانتدار نہ ہو تو بتائیے اسے اچھے اسپتال کہا جاتا. بازار کی عمارتیں بلند و بالا اور دنیا کی ہر چیز وہاں بک رہی، لیکن تاجر خائن ہے، بددیانت ہے، بتائیے اس بازار کو اچھا کہا جائے گا؟ اس دنیا کا سدھار اور بگاڑ تو انسانوں سے ہے کہ اس میں کتنا سدھار ہے، اس میں کتنی صلاح ہے، یہ پچھلے 30 سالوں کے مقابلے میں آج کتنا اچھا ہوا ہے. چیزیں تو اچھی ہو گئی، پیسہ آیا، چیزیں آ گئی، چیزیں بن بھی گئی، لیکن بتائیے انسانوں کی زندگیوں میں صلاح آ گئی، سکون آ گیا، محبتیں آ گئی، پیار آ گیا، اتفاق آ گیا، زندگی کوالٹی اچھی ہو گئی. مولا رومی رحمۃ اللہ علیہ مثالوں سے بات سمجھایا کرتے تھے. فرمایا کرتے ایک بوڑھا آدمی باہر گلی میں کچھ تلاش کر رہا، اور جب تلاش کرتے کرتے بہت دیر ہو گئی تو ایک نوجوان نے پوچھا بڑے میاں گما کیا ہے؟ کہا بیٹے ہیرا گما ہے، وہ تلاش کر رہا ہوں. اب وہ نوجوان بھی تلاش کرنے لگا. جب تلاش کرنے میں بہت دیر ہو گئی تو بڑے میاں سے نوجوان کہنے لگا بڑے میاں بتائیے یہ ہیرا گما کہاں ہے؟ کہا بیٹے گما تو گھر میں، وہاں اندھیرا بہت ہے، باہر روشنی ہے اس لیے یہاں تلاش کر رہا. گما تو گھر میں ہے، وہاں اندھیرا بہت ہے، باہر روشنی ہے اس لیے یہاں تلاش کر رہا. تو کیا کہیں گے؟ بڑی میاں کی عمر کا تقاضا ہوگا، عقل سٹیا گئی ہوگی کہ گھر کی گمی چیز باہر تلاش کر رہا ہے. لوجک کیا دے رہے ہیں؟ باہر روشنی بہت. تو میرے عزیزوں آج دنیا کی اسکرین پہ یہی تو کھیل دکھایا جا رہا، یہی تو ڈرامہ دکھایا جا رہا ہے بھائی دنیا کی اسکرین پہ، کہ زندگی کا سکون تو دل کے خانے میں،
زندگی کا مزہ تو دل کے کھانے میں، زندگی کی لذت تو دل کے کھانے میں، زندگی کی محبت کی مٹھاس تو دل کے کھانے میں گم ہو گئی، اور یہ زندگی کا سکون تلاش کرنے لگا زندگی کے اسٹیٹس میں، دولت کی ہرس و ہوس میں، یہ دنیا کے نقشوں میں زندگی کا مزہ تلاش کرنے لگا۔ بتائیے، بڑی میاں کے بارے میں تو ہم کہہ رہے تھے عقل سٹیا گئی ہوگی، عمر کا تقاضا ہوگا، دنیا آج ہمارے بارے میں کیا کہے گی؟ دنیا ہمارے بارے میں یہی کہے گی، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ دنیا سے آج یہ علم گم ہو گیا، دنیا سے یہ آج علم گم ہو گیا کہ گھر کا فساد اور بگاڑ کا تعلق اور گھر کی صلاح اور سکون کا تعلق انسان سے ہے، چاہے وہ گھر ہو، چاہے معاشرہ ہو، چاہے دنیا ہو۔ بگڑے ہوئے انسانوں سے اچھا معاشرہ نہیں بنا کرتا۔ تو آج دنیا اسی جہالت میں مبتلا ہے کہ ہر ایک چیز بڑھیا کرنا چاہتی ہے، انسان بڑھیا ہو جائے، یہ انسان صحیح ہو جائے، انسان بھلے ہو جائے۔ تو یہ علم کی سچائی جو قرآن نے بتائی ہے، یہ جو تمہیں دنیا میں بگاڑ نظر آ رہا، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اعمال کے سبب ہے۔ لوگوں کے اندر انصاف نہ رہا، لوگوں میں دیانت نہ رہا، لوگوں میں انسانیت مر گئی، لوگوں میں ایمان کی حقیقت ختم ہو گئی، اس لیے بگاڑ ہے، اور عالمگیر بگاڑ ہے، عالمگیر فساد ہے۔ دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں اس بگاڑ کے تذکرے نہ ہو، جہاں اس دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہیں، کوئی محفل، کوئی مجلس ایسی نہیں، کوئی ذرائع ابلاغ کا محل ایسا نہیں جہاں اس بگاڑ اور فساد کی آواز نہ اٹھ رہی ہو۔ لیکن علم نہیں ہے، جہالت ہے، جتنی رفتار تیز بڑھ رہی ہے بگاڑ تیز بڑھ رہا۔ اس لیے پیغمبر جو اللہ کا علم لے کے آتے ہیں، جو پیغمبر اللہ کا علم لے کے آتے ہیں، وہ جب انسانوں کو سنوارنا چاہتے ہیں، انسانی سوسائٹی کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، انسانوں کو ترقی پر دیکھنا چاہتے ہیں، پیغمبر جو انسانوں کو سنوارنا چاہتے ہیں، انسانی سوسائٹی کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اور انسانیت کو عروج پہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ آغاز کہاں سے کرتے ہیں؟ انسان کے دل سے۔ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، یہ ٹھیک ہو جائے انسان کا جسم ٹھیک ہوگا، جسم ٹھیک ہوگا اس کی یہ دنیا ٹھیک ہو جائے گی، اندر کا انسان ٹھیک ہو جائے تو بگاڑ اور صلاح وہ انسان سے وابستہ، انسان سے وابستہ کہ یہ انسان کی زندگی کیسی ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ وہ علم ہے جو آج دنیا سے گم ہوتا چلا جا رہا۔ ہر آدمی بہتری چاہتا ہے اور صلاح کا دعوے دار ہے اور آواز بھی اٹھاتا ہے، لیکن چونکہ علم وہی کا علم نہیں تو وہ سمجھتا ہے شاید ہر ایک کے پاس اس کی معاشی ضرورت پوری ہو جائے تو اللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ تو بتائیے، جو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں کیا ایسا ختم ہو گیا؟ بگاڑ ختم ہو گیا؟ کئی ایسی دنیا کے ترقی یافتہ ممالک ہیں کہ آپ مغرب کے بعد نکل نہیں سکتے، آپ اپنے وسائل ایک دکان سے دوسری دکان کی طرف بغیر نگرانی اور فورسز کے آپ منتقل نہیں کر سکتے، آپ رات کے اندھیرے میں، رات کے حصے میں سفر نہیں کر سکتے۔ ڈالر کی باتیں ہیں، پاؤنڈ کی باتیں ہیں، انسان کھا بھی لے، پی بھی لے، پہن بھی لے، اگر اس کا من ٹھیک نہیں ہوگا، ہوس پھر بھی ختم نہیں ہوگی،
اور دنیا دیکھ رہی ہے، اتنا ہے، لیکن اس کا جرم بھی ختم نہیں ہوتا، اس کے جرائم بھی نہیں ختم ہو رہے. بھوکا تھا، کمزور تھا، تو اس کا جرم بھی کمزور تھا. طاقت نہیں تھی تو اس کا جرم بھی کمزور تھا. صحت مند ہو گیا، اس کا جرم بھی طاقتور ہو گیا. پیٹ بھرے ہوئے کا جرم بھی بڑا، اس کے جرائم بھی بڑھ گئے. ضرورت پوری ہو گئی. کہا ان کو تعلیم دے دی جائے تب صلاح ہو جائے گی. ارے میاں، میری تعلیم سے اگر مسئلہ حل ہوتا تو آپ دیکھتے ہیں ایک آدمی زبردست قسم کا ہنر جانتا ہے اور وہ آپ کی گاڑی کا ڈیگ نکالتا ہے اور آپ کی گاڑی کا ٹائر نکالتا ہے اور دیر بھی نہیں لگاتا. ہنر تو اس کے پاس ہے. آپ کی گاڑی کا ڈیگ بھی نکال لیا اور کتنے ہوشیاری سے شیشہ توڑا اور آپ کا بیگ بھی گاڑی سے نکال لیا. ہنر تو ہے. آپ کی گاڑی کا ٹائر بھی نکال دیا. بس اوقات ڈرائیور بھی ہوتا ہے، گاڑی بھی چلا لیتا ہے، گاڑی بھی اٹھا کے لے جاتا ہے. فن تو ہے اس کے پاس، لیکن انسانیت مری ہوئی ہے. انسانیت مری ہوئی ہے. اگر آپ نے نری تعلیم دی تو پہلے آدمی اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر ڈاکہ مارا کرتا تھا. اب پڑھا لکھا ہے، گھر بلا کر ڈاکہ مارے گا، نشان بھی نہیں چھوڑے گا. سرکاری سطح پہ ایوارڈ بھی لے لے گا. اتنا لوٹا، اتنی کرپشن کی، لیکن پڑھا لکھا ہے، نشان نہیں چھوڑا، پتہ بھی نہیں لگنے دیا. اور ایک آدمی بھوکا ہے، انسانیت زندہ ہے، اندر سے انسان بنا ہوا ہے، صلاح ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کے گھر میں گوشت آیا. اس نے کہا شاید میرے پڑوس کو ضرورت ہو، حالانکہ اس کے گھر میں بھی فاقہ تھا. کئی گھروں سے گھومتا گھومتا پھر وہ گوشت اسی کے گھر پہ آ گیا. یہ بھی انسانیت. بھوک ہے، بھوک ہے، لیکن انسانیت ایسی ہے کہ انسانوں کی خوبیاں، ایثار، ہمدردی، احسان، یہ انسانیت میں نظر آتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ایک غزوے میں چچا زخمی ہے، بھتیجے سے کہتا ہے بھتیجے پانی لاؤ. بھتیجا پانی لے کے آتا ہے. قریب کے زخمی کی آواز آتی ہے مجھے پیاس ہے، مجھے پانی چاہیے. چچا کہتا ہے بیٹے چھوڑ دو مجھے، یہ پانی آگے دے دو. وہ ڈول لے کر آگے جاتا ہے. وہاں سے قریب سے آواز آتی ہے پانی مجھے چاہیے. دوسرا کہتا ہے تیسرے کو دے دو. اللہ کی شان جب تیسرے کے پاس پہنچتا ہے اس کی روح پرواہ کر جاتی ہے. واپس دوسرے کے پاس آتا ہے، وہ بھی اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے. واپس اپنے چچا کے ہاں آتا ہے، وہ بھی اللہ کا مہمان ٹھہرتا ہے. لیکن جاتے جاتے بتا دیتے ہیں جب انسانیت زندہ ہو جائے پھر معاشرہ اور سوسائٹی ایسا ایثار کے مناظر دیکھتی، ایسے ایثار کے مناظر دیکھتی ہے. تو میرے عزیزو، علم ہو، تربیت بھی ہو انسانیت کی، علم ہو، صلاح بھی ہو اس علم سے، علم ہو اس سے انسانیت کی تازگی بھی آئے. وہ علم اس انسانیت کی تعمیر اور ترقی کر سکتا ہے. تو میرے عزیزو، آج دنیا میں ایک ہی ایسی چیز ہے جس پر سب کا اتفاق ہے، وہ عالمگیر فساد، نہ ختم ہونے والا بگاڑ، خشکی اور تری میں ہر طرف، ہر زندگی کے گوشے میں اور دنیا کے ہر ملک میں آج اسی کے تذکرے ہیں. لیکن اللہ نے بتایا اس کی وجہ بگڑا ہوا انسان ہے. بگڑا ہوا انسان ہے. اگر اس کی اصلاح اور تربیت ہونے لگ جائے دنیا ٹھیک ہونے جائے. اور فرمایا لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. بس اوقات ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ہم کچھ سزا بھی دیتے ہیں. یہ آسمان سے پتھر برس گئے، یہ زمین سے لاوا پھٹا، یہ بادل پھٹ گئے، یہ سمندر اور دریاؤں میں طغیانی آ گئی. لیذیقہم بعض الذی عملوا، ہم ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے سزا بھی دیتے ہیں. لعلہم یرجعون، شاید کے باز آ جائیں، شاید کے سمجھ جائیں، شاید کے صحیح نتیجہ اور عبرت پکڑیں اور اپنے بدعمالیوں سے
باز آ جائیں اور اپنے گناہوں پہ توبہ کر لیں لعلہم یرجعون. تو میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ صحیح علم ہے معاشرہ اور